I welcome all of you in the orientation session of سیرا پروگرام. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں الحمدللہ آج موجود ہے المدرار کی فیکلٹی جو کہ آپ کو سیرا انشاءاللہ کورس کے اندر پڑھائیں گے. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں شیخ عاطف حفیظہ اللہ, مائی ٹیچر اینڈ دا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خبیب شاہد, مفتی خبیب شاہد. انشاءاللہ ہی ول بی ٹیچنگ دا کورس ایز ویل, اور انشاءاللہ میں بھی اس کورس کا آپ کے ساتھ حصہ ہوں گا. دا پرپز آف دا اورینٹیشن سیشن از جسٹ ٹو لیٹ یو آل نو کہ ہم کورس کے اندر کرنے کیا جا رہے ہیں, اس کی امپورٹنس کیا ہے, سگنیفیکنس کیا ہے, کون کون سے سبجیکٹس جو ہے اس کے اندر کور ہوں گے, اور کس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ اس کورس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں اس کے اندر انشاءاللہ کیا ہوں گے. سب سے پہلے میں چلنا چاہوں گا شیخ عاطف کے پاس, اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے. السلام علیکم شیخ, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. شیخ, آڈینس اور سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کورس کے وہ آپ کو سن رہے ہیں, اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہم نے تو آپ سے ایک عرصہ پہلے ہی جو ہے وہ تعلیم کا آغاز کیا تھا, اور یو ور مائی فرسٹ لرننگ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن جہاں سے میں نے جو ہے دینی تعلیم کا آغاز کیا تھا. آج تک میں اس پریولیج کو انجوائے کرتا ہوں, اور لیکن انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ جو سیرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے, اور اس سے زندگی میں کیا امپیکٹ آ سکتا ہے. Why did you design this course? I ask you this question. مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں ڈیزائن کیوں کیا؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ, this is your product. We are a part of it, but you designed it. Why did you design it? کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آج کل کی جنریشن کنیکٹ ہی نہیں کر پاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر سیرت کے کورسز نہیں ہیں یا آن لائن سیرت سیریز نہیں ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. ان فیکٹ دیر آر سم ریئلی ایکسٹرا آرڈنری کورسز اویلیبل آن سیرا. اور میرے خیال سے جتنی بھی آپ کی جو ایکٹیوسٹ جماعتیں ہیں, تحریکیں ہیں, کیوں شے وہ تو اپنا سٹارٹ قرآن حدیث سے کریں نہ کریں مگر سیرت سے ضرور کرتی ہیں. بالکل. سو سیرت از اے مین پروڈکٹ آف آل دا ایکٹیوسٹ ریولیوشنریز ان اسلام. اسلام میں جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ سیرت کے سہارے سے آتی ہیں. آپ کو کیا ایسا اس میں, وائی ڈیڈ یو ڈو اٹ؟ اوکے, میرا سوال آپ سے, آج ہم ہوسٹ بنتے ہیں. نہیں ایسا نہیں. از اٹ دا سیم پیٹرن؟ نو, اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ پیٹرن. کیونکہ اگر ایک آدمی کہے میں رحیق المختوم اٹھا کے پڑھ لوں, اوکے, تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ کورس کرنے کی؟ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ تفسیر پڑھنی ہو, حدیث پڑھنی ہو, فقہ پڑھنی ہو, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے آپ جو ہے وہ کسی استاد سے پڑھیں, کیونکہ وہ ڈفرینٹ آپ کو جو ہے نا وہ نظر پرسپیکٹیوس کے ساتھ وہ آپ کو پڑھائے گا کہ کن حالات میں کس طرح چیز اپلائی ہو. صحیح ہے. لیکن سیرت کے اندر میں نے ہمیشہ یہ دیکھا لوگوں کو کتابیں ریکمینڈ کر دی جاتی ہیں اور آپ یہ خود پڑھ لیں. یعنی جو میرا پرسپیکٹیو ہے وہ جس طرح کا ہوگا میں سیرت سے اسی طرح ایکسٹریکٹ. آپ سیرہ کو ایکیڈیمکس میں سمجھتے ہیں؟ بالکل ہے, لیکن ہمارا جو کورس ہے 360, ہم نے اس کو اس لیے نام رکھا ہے سیرہ 360 بیکاز آئی وانٹ ٹو گیو دا انٹائر پرسپیکٹیو, آل دا پرسپیکٹیوز 360 ڈگریز, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجسٹ کیسے تھے, ہر وقت جنگیں نہیں لڑ رہے تھے, ہر وقت امن میں نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سب کے ساتھ میٹھے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بدلے بھی لیے ہیں, ہر دفعہ معاف نہیں کیا. یہ کسی سلف کا قول ہے شیخ کہ ہم اپنے بچوں کو سیرہ اس طرح پڑھاتے تھے جیسے قرآن حدیث پڑھاتے تھے. Have you heard this quote somewhere? I haven't heard this, but maybe I have heard. میں نے یہ کہیں سنا تھا کہ جتنے بھی اسلاف تھے صحابہ کے بعد یا تابعین کے اندر, وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو جس طرح لازم پکڑتے تھے, سیرہ کی تعلیم اور تدریس کو بھی اتنے ہی لازم پکڑتے تھے. تو میرا پہلا سوال یہاں پر یہ, کیا ہم اس کو اتنا جو ہم نے اس کو بہت عام بنایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو سیلف اسٹڈی بیسڈ ہو سکتا ہے. اگر خالی آپ نے ایز اے اسٹوری دیکھنا ہے کہ ایک اسٹوری ہے تو کوئی بھی پڑھ, اسٹوری تو بہت زبردست ہے, اسٹوری ہے, لیکن میں اس اسٹوری سے کس طرح کنیکٹڈ ہوں, میرے حالات کس طرح کنیکٹڈ ہیں. آج وہ دیکھیں نا, آپ ہی سناتے تھے ہمیں آج سے 15 سال پہلے ہی واقعہ کہ کوئی بندہ اپنی زندگی میں جنگ بدر کر رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا میں ابھی ہجرت کے مقام پہ ہوں. یعنی آپ کس طرح ریلیٹ کر رہے ہیں, کہیں غلط تو نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے آپ کی اب لوگوں نے کہا ہے بھائی نہیں اب تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کسی بھی تھنکر نے آج تک ریلیٹیبلٹی شو نہیں کی وہ, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نام لینے بغیر بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں جس کی بیسس پہ ان کی مقبولیت کا راز ہی لوگوں کے ماڈرن ڈے مسائل کے ساتھ ریلیٹیبلٹی تھی, اس لیے وہ
وہ تفہیم جو ہے وہ بڑی ٹاپ پہ چلی گئی. تو آپ یہ کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مطلب سیرہ پہ اس طرح کا کام ہی نہیں ہے کہ جو ریلیٹیبل ہو. سیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی جاتی ہے ایز اے اسٹوری, ٹھیک ہے, اور اس میں لوگوں نے آؤٹ کلاس کام کیا ہے, اس میں لینگویج, اس میں ایموشنالٹی, اس میں اسپرچوالٹی بھرپور ہے. بٹ واٹ تو کسی کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اس سے یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ ہی واز لیونگ اے سپر نیچرل لائف, اور وہ نبی تھے اور ہم وہ کر نہیں سکتے. تو یعنی آپ کے پاس ایپلیکیٹو ورژن ہے. یس, میں بتا رہا ہوں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم بلڈنگ کے اندر کیسے تھے, صحیح, ڈپلومیسی کیسی تھی ان کی, ہڈن اینیمی کے ساتھ آپسم کیسے تھے, اور جو ایبسولوٹ اینیمی تھا اپیرنٹلی. تو میں اچھا اگر آپ دونوں سے میں سوال, میں آج ہوسٹ بن جاتا ہوں بھائی جان. نہیں ایسے ہی ہم نے دیکھے بازی گھما دی یہاں پہ. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہیومن ایلیمنٹ کا جو پارٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آج تک بہت ڈھونڈ کے تلاش کر کے اگر چاہیں تو شاید آپ کو کوئی مل جائے گا اس پر بات کرتے ہوئے, لیکن جنرلی نہیں ملتا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈپارٹمنٹلائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ تھی؟ بالکل تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظم تھا, جو سسٹم تھا, وہ کسی ڈپارٹمنٹس تھے اس کے اندر؟ بالکل, اس کے اندر بہت سارے اس کو مسلمانوں نے آگے جا کے ایکسٹینڈ کیا. اس کی بیسس تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. تھوڑا مفتی خبیب شاہد کو بھی موقع دینا یہاں بولنے کا, آپ ہی میدان مارے جا رہے ہیں یہاں پر. آپ کی نظر کے اندر شیخ کوئی چیز فیل ہوتی ہے کہ یہ دیور ڈپارٹمنٹس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا؟ دیکھیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی آیت ہے وہ یہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زندگی کے ہر اسپیکٹ کے اندر, چاہے وہ انفرادی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو, سیاست کا میدان ہو, وہ جنگی میدان ہو, ہر حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک تو رول ماڈل ہیں. پھر اس کے بعد چونکہ آپ کا جو سوال تھا نا, تو ابتدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وزراء بنائے. اب جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وزراء تھے, اور اس کے بعد نبی علیہ السلام ہر میدان, انگلش میں کیا کہیں گے, منسٹرز تھے, منسٹرز اینڈ گورنرز. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بانٹتے گئے, تم نے یہ سنبھالنا ہے, تم نے یہ سنبھالنا ہے, جو چیز آپ کے پاس تھی وہ آپ بانٹتے چلے گئے. یہ اتنی ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوئی ہمارے آج تک مین اسٹریم کے اوپر ریلیجیس بینچ کی طرف سے, کہ آپ کا ایک بہت زبردست ایک کنسٹرکٹیو ایپلیکیٹو اسٹریٹجک پرسپیکٹیو بھی رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ صرف اسٹوری ٹیلنگ کی حد تک تو رہا ہے, لیکن ہم اس سے ایکسٹریکٹ کیا کر سکتے ہیں, اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اپنی پریکٹس. آپ نے اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اسٹریٹجی سے فائدہ اٹھایا؟ بہت اٹھایا, اپنی انفرادی زندگی کے اندر, اجتماعی زندگی کے اندر بھی بہت. اس سے آپ کوئی ایسا مقام جہاں آپ نے سیرہ سے ہیلپ لی ہو اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں, میں نے ڈائریکٹ چارج کیا, گھبرائیں نہیں, آپ کھل کے بولیں. اگرچہ وزن میرا بڑا ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کے اندر اگر آپ صرف کتاب الاطعمہ والاشربہ پڑھ لینا, اس کے اندر آپ کو اپنا پورا کہ کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, واٹ ٹو ایٹ, واٹ ناٹ ٹو. ویٹ لاس پروگرام مل سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ایگزیکٹلی پورا, یعنی آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں, وزن بڑھانا چاہتے ہیں, آپ کی یہ اس کورس کا پارٹ نہیں ہے, میں الگ سے مارکیٹ کروں گا, ویٹ لاس اسٹریٹجی یہ میں نے دیکھیں ابھی آئی ایم آلسو, میں نے 2019 کے اندر ویٹ لاس کیا تھا فرام 93 to 70, ناؤ آئی ایم گوئنگ فار اٹ اگین. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طب نبی کے اندر نا ایک پرسپیکٹیو سنا تھا کہ ایک حصہ ہوا, ایک حصہ پانی, اور پیٹ کا تیسرا حصہ خوراک کے لیے ہونا چاہیے, اور بھوک چھوڑ کے کھانا چاہیے, بھوک رکھ کے کھانا چاہیے. سیریسلی اسپیکنگ میں نے دیکھا ہے یہ جو بلوٹنگ کا ایشو ہے نا, اٹس اباؤٹ ہاؤ یو ٹیک دا واٹر اینڈ دا فوڈ. کھانے اور پانی کے امتزاج کے مکسنگ کے اندر ہی بلوٹنگ کا سب سے بڑا ایشو, میٹابولزم کا سب سے بڑا ایشو. تو میرے خیال سے آئی تھنک یہ بڑے اچھا ہم نے پرسپیکٹیو کھولا ہے کہ کوئی ایسا ایون ویٹ لاس جو ایک مارکیٹ ہے, یہ لفظ ہی ایک جارگن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عمر نے بھی ایک آدمی کو دیکھا نا تو اس کی بڑی تون تھی آگے سے, تو اس نے بولا کیا ہے, واٹ از دس, اس نے کہا یہ برکہ ہے, حاضر ہی برکت اللہ. تو انہوں نے بولا نہیں یہ برکت, حضرت عمر نے کہا برکت نہیں ہے, یہ بیماری ہے یہاں سے. سو میرے خیال سے یہ والا ایلیمنٹ عدیل آئی تھنک از مسنگ کہ بالکل. اچھا لوگ کرتے ہیں باتیں اس طرح کی کہ جی سیرہ کا بڑا کانسٹرکٹ بڑا اسٹرانگ ہم بتائیں گے, لیکن ڈیلی بیسس کی مائکرو نیٹنگز میں جا کے ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی. باتیں بہت ہیں, نعرے بہت زیادہ ملیں گے, جی انقلاب جو ہے وہ سیرت کی بنیاد پر آنا چاہیے, بالکل کوئی جملہ غلط نہیں ہے, مگر اس کی مائکرو نیٹ ورکنگ جو ہوئی ہوئی ہے, جو مائکروز میں جا کے سیرہ کھولے گا,
وہ ایک میکرو جنیرک پرسپیکٹو سے تو نہیں ہو سکتا. میکروز میں تو ہم کہہ سکتے ہیں رسول وسلم جیتے, رسول وسلم نے ظلم برداشت کیا, رسول وسلم پرسیکیوشن کے خلاف, ٹھیک ہے فائن, گڈ سلوگنس. اب آئیں جی ایک آدمی کی 30 سال کی زندگی کو ہم نے کنسٹرکٹ کرنا ہے سیرہ سے. تو جہاں سیرہ سے اجتہادات کرنے ہوں گے اور سیرہ سے ہیلپ لینی ہوگی اور قرآن و سنت سے مکس کرنا پڑے گا, وہاں پر بھی بات وہی ہے. میرا یہ ماننا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے آڈینس مجھے بیش بھی کر دے, بلکہ میں کہہ دوں گا ایک انسان کے انڈیویجول مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے نکالنے کے لیے نا ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس ذرا خطرناک اور مشکل ہے. اس میں عربی زبان آ جائے گی, اس میں اشتہاد آ جائے گا. اشتہاد ورڈ کو نا عدیل بھائی آپ نے نا ذرا پاورفلی بولنا ہے. اشتہاد کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں پتھر پہ بیٹھ کے ہاتھ یوں کر کے بیٹھ جاؤں تو میں اس گیان کو ڈوب کر نکال. ہاں یفقہو فی الدین, یہ وہ سولوشن ہوتا ہے جو غوطہ زنی کرنے کے بعد, ڈیپر ڈائیو لینے کے بعد نکلتا ہے. یہ صرف محض فہم نہیں ہے کہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا تو میں مسئلے, ترجمے سے نکلے ہوئے حل میں اور تفقہ سے نکلے ہوئے حل میں فرق ہوتا ہے. وہ ایک حدیث بھی ہے نا غالباً کہ لِكُلِّ آیَةٍ لَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ. ہاں یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے آپ ظاہری معنی تک تو پہنچ جائیں گے, لیکن جو باطنی معنی ہوتا ہے نا اس تک کوئی پہنچتا ہے. اور اس باطنی معنی کی ایپلیکیشن میں جو ایکسپیرینشل آپ کو پیڈسٹل چاہیے وہ ہے نہیں آپ کے پاس. بھائی آپ نے کتنی اپلائی کر کے غلطیاں کی ہیں, وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا, اذا اجتہد الحاکم, جب حاکم اجتہاد کرے غلط ہو تو ایک نیکی, صحیح ہو تو 2 نیکی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث سے جب ہم آج امت کا پرابلم کا حل نکالنا چاہیں گے نا, تو اس کے اندر یہ چابی ہے علماء کے پاس, کیونکہ وہ عربی جانتے ہیں, لغت جانتے ہیں, تفسیر کے اصول جانتے ہیں, فقہ جانتے ہیں, فقہ کے اصول جانتے ہیں, 1400 سال کا لاء جانتے ہیں. حیرت کی بات ہے, لاء مینیفیسٹیشن آف شریعہ کی بات کرنے والے, کیا انہوں نے کبھی امام ماوردی کو پڑھا ہے؟ انہوں نے امام شافعی کو پڑھا ہے؟ انہوں نے فضیل بن ایاز کو پڑھا ہے؟ انہوں نے امام شاطبی کو پڑھا ہے؟ یہ جو قاضی گزرے ہیں, امام شوکانی کی جو ورک کہنا بہت آسان ہے جی, اسلامی نظام نافذ کرنا. سوری میں لے کے جا رہا ہوں, نہیں بالکل, سیرہ از اٹیچ ٹو دس نا, سیرہ از اٹیچ ٹو دس. وائی؟ کیونکہ سیرہ از کنسیڈرڈ ایزی, کہ بھائی فقہ نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, عربی نہیں ہے, لغت نہیں ہے, علم المانی نہیں ہے, علم البیان نہیں ہے, منطق نہیں ہے, فقہ السنہ نہیں ہے, شرح الحدیث نہیں ہے, حدیث کے حوالے نہیں ہیں, اور اصول حدیث نہیں ہے, اصول تفسیر نہیں ہے. تو اس پیٹرن سے جانے کے بجائے ہمارے پاس وہ صفحہ ہے اور یہ سیرہ ہے. تو ہاں میں تو سیرہ کو بھی کہوں گا کہ ڈیفیکلٹ کریں آپ. وائی شوڈ بی سیرہ ٹیکن لائٹلی ایز اے, اس کی جیسے اگزامپل آپ نے بھی شیخ عبیب سے پوچھا کہ آپ نے کبھی زندگی میں اس کو اپلائی کیا؟ آپ نے کبھی اپلائی کیا سیرہ کا ایز این ایکیڈیمک ڈسکورس؟ یا اب دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا, جو مسجد قبا ہے, میں عمرہ پہ گیا, وہاں میں نے دیکھا اور میں نے لوگوں کو ساتھ لے کے گیا, تو مسجد قبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کی. اٹ واز دا فرسٹ مسجد, اور وہاں پر آپ نے 16 دن تقریباً پڑاؤ ڈالا, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی بڑی ایک سگنیفیکنس ہے اس مسجد, بہت سگنیفیکنس ہے. اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں مسجد نبوی جو مدینہ ہے. جی جی. اور ظاہر سی بات ہے اس مدینہ کی جو مسجد ہے اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا گیا, اس کا ثواب زیادہ ہے, اس کا ریوارڈ زیادہ ہے. ہاں. لیکن واٹ اباؤٹ دا فرسٹ مسجد جو قبا بنایا, اللہ کے نبی کا پہلا انیشیٹو وہاں پر, اس جگہ پہ. ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سیٹرڈے کو, دیکھیں یہ جو تحویل قبلتین ہے یہ بھی قبا میں ہوئی تھی. نہیں وہ قبلتین مسجد الگ ہے, مسجد قبلتین مسجد وہ الگ ہے, وہ علیحدہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سیٹرڈے کو فجر کے بعد یہاں جاتے تھے مسجد قبا. کیا بات ہے, فجر کی نماز کے بعد. فجر کی نماز کے بعد. اب میں جب وہاں گروپ لے کے گیا, how was your feeling when you went to Medina, right? It was extraordinary. تو اب مجھ سے لوگوں نے وہاں پوچھا کہ کیوں, میں نے کہا دیکھیں ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوئی, کیوں سیٹرڈے کو جاتے تھے. میں نے کہا دیکھیں یار, سب نے جمعہ کہاں پڑھنا ہے, میں نے اور آپ نے مسجد نبوی, ہم یہاں پہ آئے ہیں. میں نے کہا سب نے نمازوں کا ثواب کہاں لینا ہے, یہاں لینا ہے, حرم میں. میں نے کہا لیکن ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ہر انیشیٹو کا خیال رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیٹو لیا قبا کا, قبا کو بھلا نہ دیں, اس کو ڈمین نہ کر دیں. آپ نے حدیث کہی, اور صحیح حدیث آپ نے, من تطہر فی بیتی, جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ مسجد قبا آیا, اس نے 2 رکعت پڑھی, اس کو عمرے کا ثواب ملے گا. کیا بات ہے, سبحان. یہ مسجد نبوی کے لیے نہیں کی, عمرے کا ثواب. وہاں پر کہا کہ 10,000 نمازیں ہیں یا 1,000 نمازیں ہیں, جو بھی علماء کا قول ہے اس کے اندر, یعنی نمازوں کا ریوارڈ زیادہ ہے.
لیکن جو قبا کا انیشیٹو ہے, آج جو بھی مدینہ جاتا ہے وہ قبا ضرور جاتا ہے. کیونکہ عمرہ چاہیے نا اس کو, عمرے کا ثواب مکے میں عمرہ ہوتا ہے, لیکن مدینے میں اگر عمرے کا ثواب چاہیے تو قبا سے ملے گا آپ کو. کیوں؟ اب یہ سیرت کے اندر تو ہمیں پتہ چل گیا, آپ سمجھاتے تھے. اب خالی سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سیٹرڈے کو صبح جاتے تھے. اب اس پہ میں آپ کو شریعت کی ایک نص سناتا ہوں جی, جو اس انیشیٹو کے پیچھے اس میکینزم پہ کام کر رہی ہوگی. لا تحقرن من المعروف شیئا, صحیح, یہ شریعت کا ایک میکرو پرنسپل ہے کہ کسی بھی شے کو, شے نکرہ کامن ناؤن ہے, پیچھے لا لگی ہوئی ہے, نفی کا سیاق ہے, عموم پر نص ہے, یہ لفظ بھی سمجھ نہیں آئے گا کسی کو. سو اس کو میں انگلش میں تھوڑا سا کامن کرتا ہوں. اگر کامن ناؤن نیگیشن کے پرسپیکٹو کے اندر آ رہا ہے تو جو بیچ کا کانٹینٹ اور کانٹیکسٹ متن ہوگا وہ جنیرک ان نیچر کانکریٹ ہو جائے گا. یعنی کسی بھی چیز کو جو معروف چیز ہو, اچھی چیز ہو, اسے حقیر نہیں سمجھتے, چاہے کوانٹٹی کتنی کم کیوں نہ ہو. یہ پرنسپل کام کر رہا ہوگا نا لیڈر کے دماغ کے ذہن کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ مدینہ تو اب ایک ڈیوائن گلوریفیکیشن میں چلی گئی ہے, مدینہ کو ایک آسمانی تعظیم مل چکی ہے, تو قبا بیچاری نہ رہ جائے گی. اسی طریقے سے اس کے اوپر یہ, اور جہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی معروف کو حقیر نہ سمجھو تو اس کا ہم مفہوم مخالف بھی نکالیں گے اصول فقہ کے تحت, کہ کسی معروف کو حقیر نہ سمجھو اور کسی منکر کی تعظیم مت کرو. صحیح, یہ بھی نکلے گا نا. تو وہاں مسجد زرار تھی نا, جی, اس کو گلوریفائی نہیں ہونے دیا اور آج تک وہ ذلیل ہوتی ہے. جی, آج تک مسجد زرار جو ہے وہ ایز اے GHQ آف منافقت مانا جاتا تھا اس دور کے. اور قبا واز دا اسٹارٹنگ. انفیکٹ قبا کی ایک بہت زبردست تھی, سلمان فارسی came and met him there. جو سلمان فارسی کا صدیوں کا جو ایک صبر تھا تلاش کرنے کا. سو میرا اس پہ پرسپیکٹو یہی رہا ہے کہ دیکھیں قرآن و سننا مشکل ہے ان اے سینس, ایپلیکیشن, سولوشنز, جورسپروڈنس, ایگزیجسس اور سولوشن نکالنے کے لحاظ سے اس کے اندر بہت پرنسپلس لگتے ہیں. تو اب پبلک جو ہے, جس کے اندر پبلک لیڈرشپ جو ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ایکیڈیمک لیڈرشپ, ایک ہوتی ہے پبلک لیڈرشپ. جو عوامی لیڈر ہوگا نا وہ اس ڈسکورس سے اگر نہیں جائے گا نا عالم بننے کی, تو اس کے لیے سب سے آسان حل یہ بن جاتا ہے کہ وہ ترجموں کا سہارا لے کے سولوشن پرووائڈنگ پہ جائے گا, اور یہ بہت آسان اپروچ ہے. اس میں ایرر بہت ہے, کیونکہ اردو کا ترجمہ کر کے اب آپ یہ دیکھیں, یہ ٹرینڈ آیا نا پچھلے 10 سالوں کے اندر کہ آپ قرآن و سنت کے ترجموں کے ساتھ جو وہ نکالنا چاہے گا نا وہ اس کو مل جائے گا. یہ مسئلہ ہے اس میں, یہ مل جائے گا, لیکن قرآن و سنت کے ترجمے کے ساتھ آپ اب ایک ایسا سولوشن پرووائڈر آ رہے ہو سامنے. اب اس میں لوگ کہیں گے یار آپ پھر ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ کو سیکیور, میں ایک پروسیجر کو سیکیور کر رہا ہوں, پروسیجر سے جڑی ہوئی ہستی کو نہیں. وہ پروسیجر ہمارا اصل میں اسٹرگل, آپ لے لیں پروسیجر. تو بھائی مدرار بنایا کیوں تھا, جی, کہ پروسیجر کے ٹرانزیکشن کے اندر آپ ہماری ہیلپ کریں. کہ اگر آپ کو ایک لگتا ہے کہ ایک بینچ فیوڈلزم کا شکار ہو چکی ہوئی ہے, ایک پروسیجر کو لے کے آپ علم سیکھ لیں وہ والا. ناؤ ہیئر کمز دا سیرا. سیرا بیکمز دا ایزی پارٹ آف اٹریکٹنگ پیپل. لوگوں کو اندر کشش پیدا کرنے کے لیے نا سیرت کی آگ لگا دیتے ہیں یہ. تو اس کے اوپر ایک سٹوری لائن ہے, ایک بدر ہے, ایک مکی دور ہے, ایک مدنی دور ہے, ایک اچھا اجازت میں تھوڑا اور میں آپ کا حق مار رہا ہوں یہاں پہ, میں معذرت چاہتا ہوں. اصل مجھے یہ لگتا ہے, مجھے اس پہ کریکٹ کرے گا میں کر دوں, پبلک کو جو ہے نا سولوشن ایک پیکیج میں چاہیے کہ آپ ہمیں, یہ میں اپنی 20 سال کا امریکہ سے آنے کے بعد جب اللہ مجھے دین کی طرف لایا تو میں نے, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بڑے ٹھنڈے قسم کے لوگ ہیں کہ ہم نے گرم وقت نہیں دیکھے, ہم نے بڑی تحریکیں تنظیموں کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے. میں نے یہ سمجھا کہ لوگوں کو جو ہے نا جو سولوشن چاہیے نا امت کے لیے, وہ ایک آپ ڈرا کر دیں, فائن لائنز ڈرا کر دیں اس کی, اور شارپ لائنز ڈرا کر دیں, اور ایک ہمیں روڈ میپ اور روٹ میپ دے دیں آپ ہمیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل انقلاب کے اندر بہت کچھ ایسا تھا جو بھی ڈیسائیڈ, جو وقت کے ساتھ ساتھ بلڈ ہونا تھا. مکی دور کے اندر جو مسائل تھے انہوں نے did they knew کہ مدنی دور کا دشمن کیسا ہوگا؟ No, it was going and developing with time. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے وہ پورے 24 سال ریویل نہیں ہو گئے تھے, وہ وقتاً فوقتاً ان کی ٹیم ان کے ساتھ سارا کنسٹرکٹ بنتا گیا اور اسی طرح چیزیں چینلائز ہوتی گئیں اور وہ بنتی رہی. پورا مینیو نہیں آیا پہلے. آپ کی پرسنل زندگی کے اندر
جو یہ معاملہ چلنا ہے وہ ایک اسپیسیفک ایون پاکستان کا اگر سعودیہ سے مقابلہ کر لیں تو پاکستان کے سفر کا ضروری نہیں ہے سعودیہ کے سفر پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں یا قطر کے سفر پہ سے نہیں. ہمارا ایک اپنا سفر ہے, پھر صوبے کا علیحدہ, ہر انڈیویجول کا ایک علیحدہ سفر ہے. اس سفر کے اندر اجتہاد کرنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے, قیاس کرنا پڑے گا اور آپ کو استدلال کرنا پڑے گا. آپ کو قرآن اور حدیث سے ریلیٹیبلٹی پہلے ڈھونڈنے کے لیے قرآن و حدیث کی ڈپ چاہیے ہوگی, سیرت میں ڈپ چاہیے ہوگی, پھر اس کو اپلائی کرنے کے لیے ایک دماغ چاہیے ہوگا, ایک عمر چاہیے ہوگی اور علم چاہیے ہوگا. تو جو بکتا زیادہ مارکیٹ کے اندر ہے نا وہ یہ ہے جب آپ انہیں یہ پرومس کرتے ہیں یہ طریقہ کار ہے. پہلے ایک مکی دور ہے, پھر ایک ہجرت کا دور ہے, پھر ایک مدنی دور ہے, پھر مینیفیسٹیشن آف دا شریعہ لا ہے, پھر ایک اسٹیٹ کا قیام ہے, اور یہ بہت جلدی خریدا جاتا ہے مارکیٹ کے اندر. ہاں بھائی دس از ہاؤ اٹ ول کم. اور وہ پروگرامڈ, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ پروگرامڈ اور کنڈیشن کر رہے ہیں باہر والے جو بیٹھ کے جو اسلام دشمن ہے, تو انہوں نے بھی پروگرام کر دیا ہمارے ایک بڑے ٹیلنٹڈ پوٹینشیل والے انسان کو کہ بھئی اس پروسیس سے آئے گا. اور اب وہ ساری زندگی چاہے بڑی بڑی کمپنی اور کارپوریٹس کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے مفکرین نے لوگ تیار کیے ہیں, وہ اسی پروگرامڈ میپ کے تھرو چل رہے ہیں کہ اب یہ ہونا ہے, اب یہ ہونا ہے, اب یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے. حالانکہ اس کے بیچ میں جو سب سے پاورفل ایلیمنٹ تھا وہ ایپلیکیشن, جورسپروڈنس, فقہ, اجتہاد اور تنفیذ کا تھا کہ بھئی کچھ جگہوں کے اوپر سلسلہ سیرت کی کرنالوجی سے شاید نہ چل رہا ہوں. آپ کی کرنالوجی کے اندر ہو سکتا ہے بدر پہلے ہو جائے, صلح حدیبیہ بعد میں ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ پہنچے ہی نہیں, آپ کے بعد والوں نے پہنچنا, وی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی فتح مکہ کے بعد سٹارٹ ہو رہی ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو جب اس فارمیٹ میں پیسٹ کر رہے ہوں گے نا, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے دور کے اندر ہی ہجرت تک بھی پہنچنے کا دور نہ آیا ہو. آپ کو لگتا ہے لوگ تو اب دیکھیں نا, اب لوگ کوئی بھی شخص پاکستان سے کسی بھی وجہ سے اگر آگے پیچھے ہو, ہجرت کا اس کو ہجرت کی ٹیگ لائن دے دیں گے, کوئی اس کو فلاں, وہی میں کہہ رہا ہوں استعمال کرتے ہیں سب. ہاں اسلامی ٹچ تو چاہیے ہوتا ہے نا سب کو اپنی فکر کو پیش کرنے کے لیے. سیرت کو ہر کوئی کنیکٹ کرتا ہے, استعمال کر. ہاں میں اس فیس کوئی بھی شخص معاشرے میں قیادت کے رول پہ کھڑا ہوگا نا, وہ سیرت کا سپورٹ لے لے گا, چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لے لے گا یا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اٹھا لے گا. وہ ٹرائی ٹو پیسٹ کرے گا کہ بھائی جیسے حسین کھڑے ہو گئے ایک ظلم کے آگے, وہ وہاں سے دلیل لے لے گا. قرآن و سنت کے جتنے بھی کنسٹرکٹس کھڑے ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اس سچویشن میں ایپلیکیشن یہ بنتی ہے اور رولنگ آف اللہ یہ بنتی ہے اور ورڈکٹ آف اللہ نہیں, وہ اس کا ڈائریکٹ کھڑا ہوا. اس لیے آپ کسی کے ساتھ بھی آج کے بات کریں نا, وہ سمپل لا کے آپ کو اس پہ کھڑا کر دے گا, کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط کھڑے ہوئے تھے یا غلط سفر کیا تو نہیں. ہم یہ بات کرنے کے پوزیشن میں نہیں رہ پاتے کہ بھائی اس سچویشن کا جس سے آج ہم گزر رہے ہیں اس کو ایک جورسپروڈنس کی لینس سے دیکھا جائے گا, اس کو ایک فقہی لحاظ سے دیکھا جائے گا, اس کو قرآن و سنت کے ایک ایپلیکیٹو فارمیٹ سے, اس کو سیرت کے بھی فارمیٹ سے دیکھا جائے گا. جیسے فار ایگزامپل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے وہاں ایک کویسچن اٹھایا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, یہ کوئی نہیں لائے گا سامنے. یو نو واٹ ہی سیڈ, کہ آپ جیسا انٹلیکٹ اور آپ جیسی لیڈرشپ کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی ایک عمر چاہیے, ایک لیڈرشپ چاہیے اور ایک انٹلیکٹ چاہیے. یہ جوان بچے ہیں. وائی ڈیڈ ہی سجیسٹ دیٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ اس دور میں ان چیفٹن ٹرائبس میں بھی پتا تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں, جو لفظ چھوکرا جو بولا جاتا ہے, یہ بچے ہیں, یہ بچے جوان لڑکے سسٹمز کو نہیں چلا سکتے. وہ مانتے تھے کہ جو چیف ہوتا ہے ٹرائب کا وہ ایک عمر رسیدہ آدمی ہوتا ہے. ہاؤ ول دے ہینڈل پروفٹہڈ, یہ نبوت کو کیسے سنبھال سکیں گے؟ تو جوان ہیں, جذباتی ہوں گے. لیڈرشپ جذباتوں پہ نہیں کھڑی ہوتی, لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے پرنسپل وزڈم کے اوپر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں نے ہر جگہ کوشش کی ہے, اگر اللہ نے یہی قبیلے مجھے دیے ہیں میری فکر کو آگے لے جانے کے لیے, آئی ول ٹیک دا رسک. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ ایک سچویشن آئی آگے سے. تو میں چاہتا ہوں عدیل بھائی آپ اس پر بات کریں کہ آپ سچویشنز کتنی انلاک کریں گے اپنے کورس کے اندر. کیوں شیخ؟
ہم یہ نہیں دعویٰ کر رہے کہ ہم سٹوری سنائیں گے. میرے خیال سے مدرار کا دعویٰ یہ ہونا چاہیے ہم میکس ٹو میکس ایگزبٹس کو انلاک کر کے اس کو ہم جتنا قصہ آپ کی زندگی میں کھول سکتے ہیں, جتنی سچویشنز آپ فکر الواقعہ کھول سکتے ہیں, آئی تھنک دین اٹس گوئنگ ٹو بی ون آف دا یونیک کورسز اینڈ ون آف دا ویری فیو کورسز آف دا ورلڈ جو آپ کے مسئلے میں سیرت کی سبجیکٹو ایپلیکیشن کو بتا رہا ہوگا ایک آبجیکٹو ریزالو سے. اس کو آسان لفظوں میں اس طرح کہیں گے کہ میں اس کورس کو جب ہم ڈیزائن کر رہے تھے تو میں نے ریسرچ ٹیم کو جب بولا میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ہیومن ریسورس مینجمنٹ اللہ کے رسول کی سیرت میں دیکھ رہے ہوں, ایگزبٹس مل رہے ہوں کہ اگر اللہ کوئی کسی کا کانفیڈنس کم ہے یا کوئی بندہ اوور شیڈو ہو رہا ہے اس کو اپلفٹ کس طرح کر رہے ہیں اللہ کے رسول. اسی طرح جو آرگنائزیشن ہے اس کی انٹرنل برانڈنگ, یہ انٹرنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم پر کبھی کرائسس آیا تھا؟ بہت کرائسس ہے. کرائسس مینجمنٹ پڑھائیں گے آپ اس میں؟ فائنینشیل کرائسس الگ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ایموشنل کرائسس الگ ہے, اسپرچول کرائسس آیا ہوگا کبھی؟ بالکل. شاہ ابی طالب واز واٹ؟ ایموشنل کرائسس تھا, فائنینشیل بائیکاٹ تھا, سیکیورٹی بھی تھی, بہت سارے فیزز آئے ہیں. جنگ احد کے اندر جو ہوا واز اے بگ کرائسس. بالکل. ایک پوری 50 آرچرز کھڑے کیے تھے آپ سے نے, اور انہوں نے وہاں پر آ کے نیچے مسئلہ ہو گیا نا, وہاں مسئلہ آیا, اس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ. کیا ہم یہ کہیں گے کہ اگر صحابہ کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ بھی ہوا, ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی ہوں گے, تو آپ سے کس طرح سالو کیا وہ بھی دیکھیں. اٹ واز فار آور لرننگ, رائٹ؟ یس. اس کانفلکٹ کو انہوں نے ریزالو کیسے کیے, اور اس تنازع کے اندر ہمارے لیے ایک اسباق تھے نا, سبق تھے. بالکل. ہم اس کو نریٹ کریں گے. پھر اسی طرح جس طرح میں بات کر رہا تھا, لیڈر کے کیریکٹر میں کیا ہونا چاہیے شیخ جس کے تحت وہ لیڈ کرتا ہے ایک بہت بڑے ویژن کو؟ سیرت سے آپ اس پہ کیا روشنیاں ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ کیریکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک ویژن کو لے کے جانے کے لیے آپ کی نظر؟ دیکھیں میں اس کو ریلیٹ کر سکوں گا کہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے ان کو جو ہے وہ بکریوں کا جو ہے وہ چرواہا جو ہے بنایا ہے. تو یہ اللہ اپنے نبیوں کو اس مرحلے سے کیوں گزارتا ہے آخر؟ بالکل, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اب الا رعى الغنم, جی بالکل, حل من نبی الا رعى الغنم. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بکریوں کو وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہر قسم کی بکریاں ہوتی ہیں, بکرے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے ہر قسم کے, یعنی معاشرے کے اندر جب آپ نے لوگوں کو لے کر کے چلنا ہوگا اس کے اندر ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. اصل لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ سے کسی کو دور جانے نہ دے. وہ انسان کا مزاج جیسا بھی ہو, نرم مزاج کا ہو, گرم مزاج کا ہو, ٹھنڈے مزاج کا ہو, آپ نے سب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے, اور یہی لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے. آپ اس کو سیرہ کے اس پرسپیکٹو, لیڈرشپ کے پرسپیکٹو کو آپ کھولیں گے کورس کے اندر کہ کیسے ایک انسان جو خود کو نہیں سنبھال سکتا وہ 100 لوگوں کی کمپنی اور لاکھ لوگوں کی بیوروکریسی چلا لے. یہی تو اصل سیرت ہے کہ لوگوں کو سنبھالنا کیسے. آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی بیوروکریسی میں بھی سیرہ کو عام کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. بلکہ ایک ہماری ایک تو تھاٹ یہ کہتی ہے نا کہ آپ کے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, آپ کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, جو آپ کے SSPs ہیں, جو آپ کی IG DIGs ہیں, وہ تو اس کو اسپیسیفکلی جو نا ایک بار لائن کے اس پار والا لوگ سمجھتے ہیں. کوئی طاغوت کہہ دے گا, کوئی ان کو جو ہے جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام معاشرے کی ہر ایسپیکٹ کے اوپر, چاہے وہ جتنا گلا سڑا ہے, ایبسولوٹ کفر تو کسی کو نہیں آپ کہہ سکتے, سیرہ شوڈ بی ہیلپنگ دا لیڈرز ان بیوروکریسی. اینڈ اس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہماری ایک بات چل رہی تھی, وہ ماشاء اللہ سے انٹیلیجنس میں ہوتے تھے, تو ان کو میں نے وہاں پہ واقعہ شیئر کیا. میں نے کہا یہ جو گارڈ آن رکھنے والی آپ بھی بات کرتے تھے, بھائی آپ کا گارڈ آن ہونا چاہیے. آپ یو کانٹ بی ایبسولوٹلی کلیئر اباؤٹ سمن اینڈ ایبسولوٹلی ان بلیک اباؤٹ سمن. یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا کہ ہاں یار یہ بالکل صاف ہے اور یہ بالکل کالے ہیں. یہ تو سچویشن آئیڈیلسٹک بھی نہیں ہوتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ منافقین کے نام ان کو معلوم ہے کہ کون کون منافق ہے. زبردست. لیکن آپ سے نے مسلمانوں کو جان بوجھ کے اس سچویشن کے اندر رکھا, یو نیور نو ہو کوڈ بی منافق. نام خالی حذیفہ بن یمان کو بتائیں, ان کو منع کر دیا کسی کو نہیں بتانا. جا کے ہر بندہ جو مدینہ میں موجود, ایک اسٹریٹجی یہ بھی تھی کہ پریشر بلڈ ہے. پریشر بلڈ ہے. گارڈ ہر کسی کا آن ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک تو انڈیویجول اس کے اندر. اچھا آپ یہ بتائیں کہ سیرہ کے پرسپیکٹو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو پبلک فلاگنگ یا پبلک ایکسیکیوشن نہیں کی کبھی. انٹرنل برانڈنگ.
آپ سے ہم نے اس میں کہا بھی, میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ باہر والے یہ کہیں کہ یہ اپنے والوں کو مار دیتے ہیں. اس کو مارکیٹنگ کے اندر انٹرنل مارکیٹنگ کہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آج کے دور کے اندر بہت سی آرگنائزیشن جو ٹیررزم میں انوالوڈ ہو چکی ہیں, نام ان کا اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, انہوں نے پبلک ایکسیکیوشن آن کیمرہ دکھا کے اسلام کی اصل اسٹرگل کو ڈیمیج کیا. دیکھیں بات وہی آ رہی ہے نا, ہم جب مارکیٹنگ پڑھتے تھے ماسٹرز کے اندر, برانڈنگ ہماری خراب کی ہے نا انہوں نے. تو ابھی کوئی بات کرے نا, کسی نے مائکروسافٹ میں کام کرنا ہے, گوگل میں کہیں گے واہ یار, حالانکہ وہ گیا نہیں کبھی. آپ کسی سے بولیں گے نا مائکروسافٹ میں کام کرتا ہوں, ایپل میں کام کرتا ہوں, واہ یار. کیوں؟ ان کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ ایسی ہوئی ہے کہ ان کا ورک کلچر بہت اچھا ہے, ان کے اندر ورک پالیٹکس نہیں ہے, ان کا بڑا فریڈم ہے, ان کا ورک ایتھکس بڑے ہیں, ان کا فریڈم آف ایکسپریشن بڑا ہے, فریڈم آف ریسرچ بھی بہت بڑا ہے. انہوں نے برانڈنگ کی. اور ہم نے کیا برانڈنگ کی؟ اللہ کے نام بڑا خیال رکھ رہے تھے اپنی آرگنائزیشن کا کہ ہمارے بارے میں لوگ یہ نہ سمجھے. ہاں ہر جگہ ایسا نہیں تھا, کہیں پہ خالد بن ولید بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں رومیوں کو جا کے تمہارا خون میٹھا ہے میں. وہ تو بہت وہ الگ ہے, بڑے پولیٹیکل جملے ہیں وہ وار. ہر وقت وی ور ناٹ وار مانگرس, ہم ہر وقت جنگ نہیں چاہتے تھے, لیکن جنگ والے ٹائم میں ہمارے جملے الگ ہوتے تھے اور امن والے ٹائم میں ہمارے جملے الگ ہوتے نہیں. لیکن ایک پورا پاورفل کنسٹرکٹ حجاز سے کھڑا ہو رہا ہے, یہ امیج کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا نا. بالکل خیال رکھا, ہر چیز کا خیال رکھا آپ نے, اور رسک بھی لیا آپ نے اس کے اندر. وہ لوگ آئے, ایک وفد آیا مانگنے کے لیے جی اپنے 50-60 ٹاپ ناچ اسکالرز دے دیں, آپ نے بھیجے, انہوں نے قتل کر دیا کیسے, بس ایک مہینے قنوت نازلہ پڑی. سو ہی واز آلسو ٹیکنگ رسک کہ بات بھی جائے, امیج بھی جائے, میسج بھی جائے. تو وہ لوگ جو اسلام کی وہ اب جیسے آج کل نا, میں وہ آپ کو ایک چیز دیکھتے ہیں نا تو آپ کی شیخ اے آئی جو ہے وہ اے آئی اس فیڈ میں دکھا رہا تھا. میں ابھی آج کل نا عدنان راشد انگلینڈ کے اندر, علی داوا اینڈ اس کے اندر نا, ابھی آج کل میں ان کو بہت سن رہا ہوں, جو ناروے کے اندر نہیں ہوتے تھے ون پاتھ والے جو ہوتے تھے. آئی ایم سو سرپرائزڈ. اور کہتے ہیں نا کہ غبطہ, وہ علم جس کی آپ خواہش کرو اللہ مجھے بھی دے دیں. میں ابھی ان خاص کو سن رہا ہوں, یہ ہائیڈ پارک کے اندر ہوتے ہیں جی. جس طرح انہوں نے جو ہے کرسچینٹی اور ایتھیزم کا جو مقابلہ کر رہے ہیں, تو جو وہاں پر عدنان راشد صاحب کا کام ہے, وہ جو ابھی ہے نا, میں ان کا نام بھول گیا ہوں, آئی تھنک کہ شاید میرے اس میں فیڈ میں آ جائے, میں بتاتا ہوں. دیٹ گائے از سو ایلیگوینٹ کرسچینٹی کے اوپر دلائل دینے کے اوپر, ٹرینٹی کے اوپر بحثیں چل رہی ہیں. اور بھائی ہم نے ایک ذاکر نائک صاحب کو دیکھا, شیخ عثمان بھی بہت اچھے ہیں, لیکن شیخ عثمان بھی بہت زبر قابل ہیں. وہ دوسرے ہیں, پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, بیچ میں وہ ناروے کی ایک مسجد کے لیے بھی بہت ایڈ آتا تھا ان کا. اچھا میں اس ٹائم پر سمجھتا ہوں, مجھے شکل دکھائیں تو میں شاید پہچان لوں اس ٹائم. میری نظر کے اندر میں اگر ذاکر نائک کا فین تھا ایک دور کے اندر کمپیئر, میں اس ٹائم پر میں سمجھتا ہوں ہی از سم ون ہو کین ریپلیس اے جائنٹ ایز بگ ایز ذاکر نائک, اینڈ ہی از دا گائے. کرسچینٹی کے اوپر اور ایتھیزم, کرسچینٹی پہ میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پر جو نیسین مونکس ہیں اور مطلب میں خود سیکھ رہا ہوں ٹرمز, میں ان کو پڑھنا, مجھے اتنا رش ہوا کہ یہ پریزنٹیشن ہے یار, یہ جاری ہے صحیح. وہ ڈائلاگ کر کے بتا رہے ہیں اگلے کو, مذاق اس میں وہ دکھا رہے ہیں تم بھاگ رہے ہو, تم اوچھی حرکتیں کر رہے ہو. We Muslims can come to debate. We can talk on the table. اس میں وہ جو حجاب ہے نا, محمد حجاب جو ہے, وہ پیئرس مورگن کے شو پہ گیا. I felt that میری نظر میں پیئرس مورگن ایک بڑا شو ہے. اب میں کوئی ان سے مروب نہیں ہوں, میں مارکیٹنگ گیمکس کی بات کروں. مارکیٹنگ کے اندر پیئرس مورگن از اے بگ برانڈ. تو محمد حجاب پھر مجھے شاید پتہ چلا وہ ہارورڈ کا ہے یا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے. پھر ایک اور ہیں, آئی ڈونٹ نو ان کا کس مسلک سے تعلق ہے, لیکن جو جرنلسٹ ہیں مہدی, ہز آرگیومنٹ ابھی ان کی آکسفورڈ کی ڈبیٹ میں نے دیکھی, میں سمجھتا ہوں دیز آر دا گائز ہو آر ورکنگ, جو ایک ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں ویسٹرن فرنٹ کو کہ بھائی جان ہم بات کر سکتے ہیں, تم بگوڑے ہو. ارسپیکٹو آپ ایک سسٹم دکھا رہے ہو جس میں بندوق ہے, آپ کی برانڈنگ میں بندوق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برانڈنگ کے اندر جو ہے, نہیں یہ تو محمد حجاب ہے نا, میں بات کر رہا ہوں ان کی ہائٹ پاک. بہرحال آپ ابھی اپنی کنٹینیو کریں, میں اس میں تلاش کرتا ہوں. جو یہ والا ایلیمنٹ ہے نا کہ ہم نافذ مینیفیسٹیشن ریسٹرکٹ کریں گے, یہ برانڈنگ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کی تھی کہ میں ریسٹرکٹ کروں گا ہیومن لائف کو.
یا میں ہیومن انٹلیکٹ میں اس کو چینلائز کروں گا, ورڈنگ دی چینلائز کروں گا, میں اسے بیلنس جو امتوں وسطا کے الفاظ بولے گئے, میں اس کو بیلنس کروں گا, میں اس کو چینلائز کروں گا, میں اسے نیویگیٹ کروں گا, یہ برانڈنگ تھی. میں اسے مینیفیسٹ کروں گا, یہ برانڈنگ کہاں پہ تھی؟ تو لوگ اس زمانے میں یہودی آتے تھے حضرت عمر کی خلافت میں مسئلے سولو کرانے کے لیے, بھروسہ تھا نا, ٹرسٹ تھا. آخری بات میں کروں گا, لیڈرشپ کا کام آپ نے کہا سب کو اکٹھا کر کے رکھنا ہے, یہ پرسپیکٹو سیرہ میں آنا چاہیے. لیڈرشپ کا کام سیفٹی بھی پرووائڈ کرنا ہے کہ میں ان کو سیف فیل کراؤں, میں دوسرے مذاہب کو بھی سیفٹی پرووائڈ کروں, میں دوسری فکر کو سیف فیل کراؤں. تو ہی تو لوگ, ٹیلنٹ یہاں بھی ہے شیخ, ٹیلنٹ وہاں بھی ہے, وہ ہمارا ٹیلنٹ استعمال کر کے اپنی سلطنتیں بنا رہے ہیں. کیا ہم نے ان کے ٹیلنٹس اٹھا کے اپنی دنیا نہیں بنائی, اپنے اپنا آرکیٹیکٹ صحیح نہیں کیا؟ سیرہ کے اندر اس ایلیمنٹ کو آپ لائیں کہ کرسچن جو کنسٹرکٹ ہے, کنسٹرکشنز ہیں, وہ اسکوائر شیپڈ کے اندر ہیں یا کارنر شیپڈ. اسلامک آرکیٹیکٹس جو آئے انہوں نے سرکولر ڈومز اور کریسنٹ اور کروز کا سلسلہ بنایا. ابھی بھی میں آپ سے اس دن بھی میں نے بات کی تھی, جو زاہا حدید ہے جو عراقی آرکیٹیکٹ ہے اس ٹائم پر, اس نے کہتے ہیں نا وومن ہو چیلنج گریوٹی, اس نے گردش کی توانائی کو ہی ہارڈ ٹائم دے دیا, وہ اس طرح کے کروز بنا رہی ہے بلڈنگس کے اندر. سو مسلمز ایٹ دیٹ ٹائم براٹ دیئر اون کریکولم, براٹ دیئر اون کنسٹرکٹ, براٹ دیئر اون آرگیومنٹ, براٹ دیئر اون مارکیٹنگ, براٹ دیئر اون پروڈکٹ. کاپی پیسٹ, یہ ان کا ایک ہمارے اوپر ایک دعویٰ ہے نا, سارے مذہبوں سے اٹھا کے اپنا بنا لیا ماکٹیل. ایسی بات نہیں ہے, ہم نے ثابت کیا کہ سب نے ہم سے لیا ہوا تھا. بہرحال یہ اینگلز کھلنے چاہیے ان لوگوں کے لیے جو آج کل کے ماڈرن ایراز میں اے آئی کے دور میں کام کر رہے ہیں. سو سیرہ شوڈ بی اباؤٹ سالونگ مائکرو ایشوز, ناٹ ایک اے جنرل. اگر آپ نے میکرو پڑھانی ہے نا تو وہ بہت مل جائے گا اگلوں کو, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, کیسے ہوا تھا. اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آپ دیکھیں میں ان کو تلاش کر رہا ہوں یہاں پر. آئی تھنک ٹائم میرے حساب سے اوریٹیشن سیشن کے لیے یہیں تک کافی ہے. ہمارے 4 سبجیکٹس انشاءاللہ اس کے اندر ہوں گے اور 4 فیکلٹیاں ہیں. آپ کی ہفتے میں 4 کلاسیں ہوا کریں گی. شیخ عاطف آپ کو پڑھائیں گے جینیالوجی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو حالات بن رہے تھے, جو ٹرائبس تھے, جو جنگیں تھیں, جو حالات تھے, جو ان کے ڈپلومیٹک ٹائز تھے آپس میں, ابراہا والا قصہ ہے, اس میں اس کے اندر کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, وہ پورا انشاءاللہ شیخ صاحب آپ کو پڑھائیں گے. اور اس کے بعد شیخ خبیب شاہد کا آپ کا جو کلاس ہوگا. اوکے اوکے, تو جو شیخ خبیب شاہد ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو اللہ کے نبی کے پرسنل کیریکٹرسٹکس کہ وہ کیسے تھے, دکھنے میں کیسے تھے, بات کیسے کرتے تھے, کھاتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, ڈیل کس طرح کرتے تھے. شیخ وکی علی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, انشاءاللہ ہی ول بی دا پارٹ آف دا فیکلٹی ایز ویل. وہ آپ کو اللہ کے نبی وسلم کے ساری پیشنس اور ریزسٹنس بتائیں گے کہ جہاں پر بھی آپ سے نے پیشنس اور ریزسٹنس دکھائی اپنی زندگی کے اندر اور اس کو کس طرح مینیج کیا. اور انشاءاللہ میں اس کورس کے اندر آپ کو جو ہے وہ اسٹریٹجی والا پارٹ, لیڈرشپ والا پارٹ انشاءاللہ وہ میں کور کروں گا. تو ہوپ فلی انشاءاللہ وی آر اسٹارٹنگ فرام دا نیکسٹ ویک کمنگ منڈے, اور انشاءاللہ آپ سب کو اسکیجولز وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کر دیے جائیں گے. آپ لوگ میں جو لوگ انرول نہیں ہیں وہ پلیز اس کے اندر انرول کریں, اور اٹس اے ونڈرفل اپرچونیٹی آف لرننگ اور اینڈ ہیلنگ. انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ہفتے اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اللہ اس میں خیر ڈالے, برکت ڈالے, اور ہمیں مزید ریسرچ کر کے سیکھنے کا موقع ملے, اور ہماری فیکلٹی کو بھی ایک ٹف ٹائم ہم چاہیں گے ہم بھی دیں کہ وہ مزید نکھاریں اس کے اندر. اور یہ ایک کمپلیٹ پیکیج کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو احسن الخلقی اجمل الخلقی جسے ہم کہتے ہیں, the greatest man ever to walk on the earth, کیوں وہ دنیا میں اتنے کم عرصے میں اتنا پاورفل رزلٹ اچیو کر سکے کہ آج ان کی لگایا ہوا پودا جس بھی حالت میں ہے, لیکن 1/3 آف دا ورلڈ اور جتنا بھی بنتا ہے اس کا, آئی ڈونٹ نو, وہ آج ان کی محنتوں کا پودا ہے کہ آج امت یہاں تک پہنچی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا کا ابی و امی, ان پہ میرے ماں باپ قربان ہوں, اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیروں خوشیوں میں رکھے وہ جہاں پر بھی ہیں. may he be happy in the gardens of Jannah, and sallallahu alayhi wa sallam, may Allah's mercy be upon him. Inshallah
اپنے نبی کی زندگی کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.